अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। पाकिस्तान में दो ही मौजूआत हैं, पहला औरत मार्च और दूसरा नवाज शरीफ की बीमारी। बाकी तो कोई इशू है ही नहीं, कोरोना भी कोई इतना सीरियस नहीं है, उसका इलाज तो आप लोगों ने दरियाफ्त कर ही लिया है लहसुन प्याज में और दूसरी सब्जियों वगैरह में और होम्योपैथी दवाओं में। बहरहाल वो औरत मार्च के ऊपर हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग बुजुर्ग तो इतने नहीं है मगर मैं उन्हें बुजुर्ग समझता हूँ, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं। तो उन्होंने मेरे कल के वीडियो पर एक कमेंट भेजा कि भाई मुझे नहीं पता ये औरत मार्च क्या है, मगर सब मौलवी मिलकर अगर मुखालफत कर रहे हैं तो कोई यकीनन बेहतर काम ही हो रहा होगा। तो ये पढ़े लिखे लोगों का माइंड सेट है कि माशाल्लाह हमारा मौलवी हर अच्छी चीज़ की मुखालफत करता है, या अगर वो कभी किसी बुरी चीज़ की मुखालफत करे तो लोग यकीन नहीं करते। दूसरे, मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि देखें, जिस माशरे में फिरदौस आशिक अवान वज़ीर इत्तलात हों और इकरारुल हसन एंकर हों और खलीलुर रहमान कमर अदीब व शायर दानिश्वर हों, वहाँ आप क्या तवक्को करते हैं? आशिक अवान एक टीवी प्रोग्राम में अता तारा ने, मुस्लिम लीग के एक नौजवान बज़ाहिर मौलवी नुमा लीडर, नौजवान हैं, पढ़े लिखे नज़र आते हैं, उनसे कहती तू बकवास कर, तू थर्ड क्लास आदमी, अपना मुंह बंद कर। ये तो हैं आपकी वज़ीर इत्तलात। इकरारुल हसन फरमाते हैं कि यूरोप में, पाकिस्तान में जब फजर की नमाज होती है, अजान होती है, तो सारे मुसलमान फजर की नमाज पढ़ रहे होते हैं, और यूरोप में जब फजर का वक्त होता है तो लोग शराब पीकर सड़कों पे बह रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। मैं हैरान होता हूँ इनकी तालीम पर, इनकी तरबियत पर, इनके विजन पर। मैं इकरारुल हसन के लिए, और इन्हीं के टेलीविज़न पे एक दो प्रोग्राम ऐसे आते हैं, मैं उनके लिए बरसों से कह रहा हूँ कि अगर ये किसी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में होते तो ये अंदर हो जाते, कि बगैर नॉक किए ये लोगों के घरों में घुस जाते हैं। और ये आपने नोट किया होगा, कारोबार से लेकर जेल तक जो मुकदमे ज़ेरे समाअत हैं, उनके मुल्ज़मान को थानेदार के साथ, एसपी के साथ लेके बैठते हैं और उनसे इकबाल जुर्म भी करवाते हैं। किसी मौज़ूद माशरे में तसव्वुर भी नहीं है कि कोई टेलीविज़न इस तरह से घुस जाए। अभी मैं पिछले दिनों ही देख रहा था, महंगाई के हवाले से गोदामों में घुसे हुए थे इधर उधर। मतलब रियासत का काम जो है ना, मीडिया से लेने की कोशिश की जा रही है। तो मैं पहले इकरारुल हसन की बात का जवाब देना पसंद करूंगा, चाहूँगा कि मैं उनका जवाब दूं कि उन्होंने बताया कि जनाब, जब पूरा पाकिस्तान फजर की नमाज में मस्जिद में होता है, नमाज पढ़ रहा होता है, तो यूरोप में शराब पीकर सड़कों पे फिर रहे होते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा उनका कहने का मकसद था। तो इकरारुल हसन को चाहिए कि वो गूगल करें और शराब पीने वालों में पाकिस्तान का नंबर देखें, तो 27 है जहाँ बंद है शराब। और मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा, मैंने क्या क्या देखा है और क्या क्या हो रहा है। साथ में फिर मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जिस मुस्लिम वर्ल्ड पर आप बहुत फ़ख्र करते हैं, तसन्नुर और बनावट के ड्रामे दिखाकर और उसमें रंग भर कर अपनी सिविलाइजेशन पे हम फ़ख्र करने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया में जो डिवोर्स का हाईएस्ट रेट है वो मोरक्को में है। कतर में 71% है। सऊदी अरब में एक साल में 1,57,000 शादियां हुई, 46,000 तलाक़ें हो गई। यूरोप में 2.2 मिलियन शादियां हुई, 1 मिलियन तलाक हुई, 50% से कम। अमेरिका का डिवोर्स रेट जो है, जो ऑन रिकॉर्ड है, 40% है। और यहाँ पर हर चीज़ रिपोर्टेड होती है, हमारे आपके माशरे की तरह नहीं कि 5% भी FIR नहीं कटती और थानेदार जो है मार मार के लाल कर देता है FIR के नाम पर, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर भी FIR दर्ज नहीं होती। आधी आबादी के बर्थ का सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है आपके यहाँ। पाकिस्तान के लिए 2015 में शो होता है कि ये मालूम डेटा के मुताबिक 25% से ज़्यादा तलाक रेशो है
جس میں انتہائی تیزی سے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، یہ میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ زبردستی رہتے ہیں اور کتنے پرسنٹ جو نہیں رہنا چاہتے. اور آپ گوگل کرنے اس پہ لکھا ہے کہ خاندان کے دباؤ میں ایک بہت بڑی اکثریت مردوں کی جس میں شامل ہے وہ زبردستی رہتی ہے. عورتوں کا تو ذکر ہی کیا. اچھا، پھر جو سب سے دلچسپ ترین بات ہے، ہر وہ مذہبی ذہن کا آدمی جسے پرابلم ہے میرا جسم میری مرضی سے، وہ ہمارے ایک نامور پاکستان کے سیاسی کارکن بھی رہے ہیں اور دانشور بھی اب ہیں، حدیث اور قرآن پر کتابیں بھی اب لکھنا شروع کر دی ہیں. پہلے وہ بہت لبرل، بڑے سرخے، ان کی کمر پہ کوڑے بھی پڑ چکے ہیں ضیاء الحق کے دور میں. میں نام نہیں لینا چاہتا. اب بزرگ آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. انہوں نے پوسٹ لگائی کہ میرا جسم میری مرضی انتہائی اشتعال انگیز نعرہ ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ اس نعرے سے اشتہا کی خوشبو بھی آتی ہے، بو آتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جنہیں اشتعال اور اشتہا کی خوشبو یا بو آتی ہے، یہ بیمار ذہن یہی ہیں، انہی کو پرابلم ہے اصل میں. کتنا سیدھی سی بات ہے، میرا جسم میں میری مرضی پر ہم کیوں اتنی سی بات نہیں سمجھنا چاہتے کہ میرا جسم ہے، میرا اختیار ہے، اس کا ایک پورا مفہوم ہے. فوراً میرے ہی ایک اپنے اچھے جاننے والے امریکہ میں ڈاکٹر ہیں، ہیوسٹن میں، ان کا ویڈیو دیکھنے کو ملا تو وہ پاکستانی خواتین، خاص کر سرمد کو، ماروی سرمد کو مخاطب کر کے کہ آپ سورہ نساء پڑھیں. میں نے بھی پڑھی سورہ نساء. آئیے اس پہ بات کر لیتے ہیں. واضح طور پہ لکھا ہے نا کہ بالغ خواتین کو ان کے حقوق ادا کر دیا کرو. ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے تو 2 شادیاں کرو، 4 شادیاں کرو، اور چاہو تو لونڈیاں بھی رکھ لو. ایک جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ لونڈیاں بھی رکھ لو، پھر ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لونڈیوں سے نکاح بھی کرو. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سعودی عرب میں لونڈی اور کنیز کا تصور برطانیہ کے دباؤ پہ 1962 میں بند کیا گیا. مگر موجود ریکارڈ یہ بتاتا ہے، لوگ سینہ گلٹ یہ بتاتے ہیں کہ اب بھی خریداری ہوتی ہے. آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مکمل طور پر پاکستان میں، ساؤتھ پنجاب میں، کراچی میں جو خواتین آ رہی ہیں یا لاہور جو جا رہی ہیں، جو فاٹا کے علاقے سے غریب غربت کے مارے لوگ آ رہے ہیں، وہ کہیں آج ہی میں نے پڑھا کہ ایک انٹرویو ایدھی صاحب کا کلپ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جی یورپ میں تو بے راہ روی ہے، مائیں بچے پیدا کر رہی ہیں. تو ایدھی صاحب نے مسکرا کے کہا کہ پنجاب میں 2200 بچوں کے باپ کے آگے میرا نام لکھا ہوا ہے. یہ 2200 بچے ہیں ٹوٹل. دیکھیں جناب، سورہ نساء کا حوالہ دینا بہت اچھی بات ہے. ساتھ میں یہ کہنا بھی بہت اچھی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت خدیجہ کے لیے ان کے منہ میں نوالا بھی ڈالتے تھے. آپ کچن میں بھی کام کرتے تھے، اور فاطمہ آتی تھیں تو چادر بچھا کر انہیں تشریف رکھنے کے لیے کہا کرتے تھے. یہ باتیں بتانے کے لیے رومانس بہت زبردست ہے. مگر ساتھ میں کیا سورہ نساء میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بالغ عورت کے فیصلے گھر کا مرد، بھائی، باپ، بیٹا یا شوہر کرے گا؟ اس کی ہر پرائیویسی کا فیصلہ وہ کرے گا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ اس کی شادی کا فیصلہ بھی وہی کرے گا، وہ باہر جائے گی کہ نہیں جائے گی وہ بھی فیصلہ وہی کرے گا، وہ کس طرح کے کپڑے پہنے گی تو وہ بھی وہی فیصلہ کرے گا. اگر سورہ نساء میں یہ لکھا ہے تو دکھا دیجئے، مان لیں گے، ہم منوا بھی لیں گے، لوگوں سے قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یہ کہ مرد گھر کا فیصلہ کرے گا. بھئی مرد نے اگر سارے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ڈکلیئر کر دیں. اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ایشوز کھڑے ہوتے ہیں نا کہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو یا مردوں کی بات ہو، مرد بھی بہت جگہ پہ مظلوم ہے. ساری عورتیں اچھی نہیں ہوتی، بائی دا وے برائی کا نمبر مردوں میں زیادہ ہے، مگر عورتیں بھی 100% درست نہیں ہوتی.
ساری بات یہ ہے کہ جن ریاستوں میں ریاستی نظام مکمل طور پر کام نہ کر رہا ہو وہاں ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. میں تو ایک بات کہتا ہوں پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کہ مذہب، آئین اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکے ہیں. انہیں سلوگن کے طور پہ تو سب یوز کرتے ہیں مگر ان کے تحت عمل نہیں کرتے. ان کے مذہب کے جو تعلیمات ہیں اس کے تحت تابع بھی، اور جو آئین کہتا ہے نہ اس کے تحت کچھ ملتا ہے. اور جو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا وہ بھی صرف نعرہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان، جیے بھٹو، اور بھٹو زندہ ہے. اچھا بھٹو زندہ تو ہے مگر جو سندھ کا حال کر دیا ہے، پنجاب میں تو سب بھگا دیا انہوں نے، کے پی کے میں بھی بھگا دیا، بلوچستان میں تو خیر حکومت ہی پی ہے، جی ایچ کیو کی ہے، تو وہاں تو کسی کی حکومت ہی نہیں ہے، تو اس کا تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے. سندھ میں اگر میں آپ کو اپنے شہر سکھر سے لے کر جو میں جانتا ہوں اگر میں واقعات سناؤں تو آپ کے آنسو نہیں رکیں گے. یقین کریں جو انہوں نے بھٹو کا نعرہ لے مار مار کے حشر کر دیا ہے. تو آپ کے یہاں نہ کوئی آئین کو مانتا ہے، صرف گفتگو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب نواز شریف مشکل میں ہے تو استعمال ہو رہا ہے، انہیں کانسٹیٹیوشن یاد آتا ہے، مگر جب اقتدار میں ہوں گے تو یہ کانسٹیٹیوشن بیکار ہے، یہ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ جناب جب تک یہ معاشرہ اپنے آئین کے تابع کام نہیں کرے گا، عورت کو حقوق ملیں گے نہ مردوں کو حقوق ملیں گے. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین بھی جو ترقی پسند خواتین کہلاتی ہیں، جو فیمنسٹ کہلاتی ہیں، میری طرح فیمنسٹ ہیں، دیکھیں تبدیلی گریجولی آتی ہے، اور تبدیلی کے لیے ایک بہت مشہور سینگ ہے انگریزی میں کہ دیر از نتھنگ پرماننٹ ایکسیپٹ چینج. وہ آئے گی، جیسے پانی اپنا راستہ نکالتا ہے نا، تو تبدیلی بھی اپنا راستہ نکالتی ہے، مگر ریپڈلی نہیں آئے گی، چیخ کر چلا کر زور زبردستی سے نہیں آئے گی. آپ کے ملک میں رجت پسند زیادہ ہیں، انتہا پسند زیادہ ہیں، اور تعلیم کی کمی نے آپ کو بہت مشکل میں رکھا ہوا ہے. تو اگر یہ نعرہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اور آپ پر حملہ کرنے کی وجہ بنتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور جو کچھ سلوگن بعض اٹھائے گئے ہیں اس پہ مجھے بھی اعتراض ہے، وہ بہت ہی اریاں سلوگن ہیں. آپ سلو اسپیڈ سے بھی چل سکتے ہیں. دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جو کچلی ہوئی طبقے کی عورتیں ہیں ان کی ریپرزنٹیشن موجود نہیں نظر آتی. جو خواتین یہ نعرے لگا رہی ہیں ان کے حقوق زیادہ ہو گئے ہیں. میں یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں.